بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس دور کی بات ہے جب شہر میں چند ایک زرگر ہوتے تھے۔ اس زرگر کی آمدنی بہت زیادہ تھی۔ زرگر کی والدہ اپنے قریبی رشتہ دار بھائی کی بیٹی اپنے بیٹے کے لیے بیاہ کر لے آئی۔ کچھ وقت خوشی کا گزرا، پھر بہو نے بوڑھی ساس کو ستانا شروع کر دیا اور عبرت انگیز کہانی کا سلسلہ اسی دن سے شروع ہوا جو آج تک زمانے کے لیے عبرت بن چکی ہے۔ ایک دن زرگر آم لے آیا اور غلطی سے بیوی کو دینے کے بجائے اپنی ماں کو دے دیے۔ بس پھر کیا تھا، گھر میں ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ وہ آم بیوی نے پھینک دیے۔ کئی دن تک گھر کا امن ختم رہا۔ اس وجہ سے پہلے مجھے دیتا اور میرا دل چاہتا تو میں ساس کو دیتی، ورنہ نہیں۔ ایسی ہی روزانہ کئی کہانیاں گھر میں بنتی تھیں اور ساس خاموشی سے زندگی کے دن پورے کرتی رہی۔ ایک دن ساس نے آنکھیں بند کر لیں اور اب اکیلا راج زرگر کی بیوی کا تھا۔ زرگر کی اولاد بڑی ہونے لگی اور بیوی کے ناز نخرے بڑھتے چلے گئے۔ دودھ کی بلائی اور چھلے باداموں کو نوکرانیاں پیس کر بیگم صاحبہ کے جسم کی مالش کرتیں۔ آگ کی تپش اور گرمی سے جسم کو بچایا جاتا تھا۔ چارپائی سے سر لٹکا کر سر کے بالوں کو دودھ سے دھویا جاتا، پھر دودھ نالی میں بہا دیا جاتا۔ گھر میں آٹے کی بوری پس کر آتی اور مزدور جب گھر سے گندم کی بوری لے کر جاتا تقریباً 4-5 کلو جتنا آٹا پہلی بوری میں بچا ہوا ہوتا۔ بیگم صاحبہ کا حکم ہوتا تھا کہ اس کو باہر کوڑے کے ڈھیر پر گرا دینا، نیچے سے اس کے اندر مٹی چلی گئی ہے۔ روٹیوں کے ڈھیر، پھلوں کی پیٹیاں، کپڑے، جوتے، برتن، گھر کی ہر چیز فضول ضائع ہوتی۔ تھوڑا سا استعمال ہوتا، باقی ضائع جاتا۔ اس طرح کی بے قدری اور استعمال کی چیزوں کو ضائع کرنے میں دن رات گزرتے گئے۔ صبح کے بعد شام اور شام کے بعد صبح ہوتی چلی گئی۔ قدرت کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ۔ زرگر کی بیوی نے بڑی چاہ سے اپنے بیٹے کی شادی کی اور اپنی بھتیجی لائی۔ لاکھوں روپے خرچ کیے، کئی ماہ تک خوشیاں اور شادمانیاں رہیں۔ آہستہ آہستہ بیٹے کے تیور بدلنے لگے اور بہو کا لہجہ بدلنے لگا۔ قدرت کا انتقام اب شروع ہوا۔ اب وہی بہو خود بیگم صاحبہ کی جوانی کے روپ میں آ گئی۔ اب بیگم صاحبہ ساس یعنی زرگر کی بیوی اور بہو بیگم صاحبہ بن گئی۔ ظلم کی ایک نئی کہانی لکھی جانے لگی۔ پھر کیا ہوا، بیگم صاحبہ کی حالت کا عبرتناک دور شروع ہو گیا۔ سارا دن بیگم صاحبہ کام کرتی ہے، اپنے پوتوں کو صبح ناشتہ کرانا، ان کو اسکول کے لیے تیار کرنا، شام تک تھک کر چور ہو جاتی۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد نوکرانیوں سے بدتر اس کے ساتھ سلوک ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد گلی کے کونے پر اس کو سودا صرف لانے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ سخت گرمی میں جب گلیاں سنسان ہوتی ہیں، وہ بوڑھی گلیوں کے چکر کاٹ رہی ہوتی ہے۔ سردی میں کمرے میں کوئی گرمی کا انتظام نہیں۔ گھر میں چھوٹا سا کمرہ، چھوٹی سی چارپائی جس پر سوتے ہوئے ٹانگیں نیچے لگتی ہیں، اس لیے سیدھی نہیں سو سکتی، لیٹ کر اکٹھی ہو کر سوتی ہے۔ ایک بار گلی کے دکاندار سے اصرار کر رہی تھی کہ 1 روپے کے اس کو 10 پاپے زیادہ دے۔ بھوک لگی ہوئی ہے، کام کر کر کے بخار ہو گیا ہے، اٹھا نہیں گیا، اس کی وجہ سے گھر کا کام نہ کر سکی۔ بہو نے کھانا نہیں دیا، بھوکی ہوں۔ ایک مرض نے مارا، دوسرا بھوک نے مارا۔ اس واقعہ سے ہمیں بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ رزق کی قدردانی کس قدر ضروری ہے اور بچایا ہوا ہے تو کس طرح ہمارے کام آتا ہے اور نسلوں کے کام آتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی رزق کی قدردانی نصیب فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔